ہمارے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 23 فروری 1962 میں اللہ کے پاس پہنچ گئے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا 78 برس کی عمر میں دنیا سے جانا ایک عجیب کیفیت کے ساتھ، اس لیے کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی 6 برس کے تھے تو اللہ نے والد کے سائے سے محروم کر دیا اور والدہ نے آپ کو اپنے دیہات سے جلال پھلگن سے ضلعی صدر مقام شیراوالا باغ کی مرکزی جامع مسجد پہنچا۔ شیراوالا باغ گجرانوالے کی مرکزی جامع مسجد کے خطیب بہت بڑے اپنے دور کے بزرگ تھے۔ ان بزرگوں نے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو ابتدائی علوم متداولہ سے مزین کیا اور تھوڑے دنوں کے بعد حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک رشتے کے چچا جو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کی طرح نو مسلم تھے، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد سردار کڑیال سنگھ بھی نو مسلم تھے، اور ان کا نام جن بزرگوں کے ہاتھ پہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد سردار کڑیال سنگھ صاحب نے اسلام قبول کیا تھا، ان کا نام حضرت مولانا فیض اللہ چشتی تھا، جو گکھڑ کی مرکزی جامع مسجد کے خطیب و امام تھے۔ ان بزرگوں نے سردار کڑیال سنگھ کا نام حبیب اللہ رکھا، کیونکہ مولانا فیض اللہ چشتی چشتیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بھی سلسلہ چشتیہ میں اپنے شیخ کے ہاتھ پر مسلمان بھی ہوئے اور بیعت بھی ہوئے۔ چنانچہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام ان کے شیخ نے حبیب اللہ چشتی رکھ دیا۔ حبیب اللہ چشتی صاحب کو قرآن مجید یاد کرنے کا بڑا ذوق تھا، بڑا شوق تھا، لیکن کیونکہ وہ خالص پنجابی تھے، قرآن مجید کے الفاظ 65 برس کی عمر میں زبان پہ نہیں چڑھتے تھے۔ اپنے شیخ سے کہا کہ میں قرآن مجید یاد کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ کہ اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہیں ایک بیٹا ایسا دے جو قرآن کا خادم ہو۔ چنانچہ حضرت حبیب اللہ چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ منت مانی کہ یا اللہ جو بیٹا مجھے آپ عطا فرمائیں گے اس کا نام میرے پیغمبر کے نام پہ ہوگا، اور میرے پیغمبر نے اپنے داماد سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر علم کا دروازہ فرمایا گیا ہے، تو میں اپنے بیٹے کا نام اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کے نام پر رکھوں گا اور ان کے داماد کا نام بھی ساتھ ملاؤں گا۔ چنانچہ جب حبیب اللہ چشتی کو اللہ نے بیٹے کی دولت سے سرفراز فرمایا تو انہوں نے ان کا نام احمد علی رکھا اور ان کو سیدہ مریم کے خالو کی طرح دین کے لیے محرر کر دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئی تو یہ خیال تھا کہ اللہ ان کے والد کو بیٹا دے گا۔ جب بیٹی کی جگہ مریم پیدا ہوئی تو سیدہ مریم کو دین کے لیے محرر کر دیا گیا کہ یہ دنیا کا کوئی کام نہیں کرے گا۔ اسی طرح حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
کہ جامع مسجد شیراوالے کے 4 دروازے تھے، میری والدہ ہر دروازے کے آگے ایک جوتا رکھ دیتی تاکہ اگر میں کسی دروازے سے نکلوں تو مجھے جوتی اٹھانے کی تکلیف اور زحمت نہ ہو، ہر دروازے پر میرے لیے جوتا موجود ہو۔ تو جب ماں نے اپنے مرحوم شوہر کی اس منت کو پورا کیا اور بیٹے کو دین کے لیے محرر کر دیا تو بیٹے سے دین کے علاوہ دنیا کا کبھی کام نہیں لیا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں 8 برس کا تھا اور شام کو جمعے کے جمعے گھر جاتا تو والدہ سے کہتا کہ میں گھر میں صفائی کر لوں، گائے کا دودھ نکال دوں بیٹی، تو والدہ کہتی بیٹا آپ آرام سے لیٹے، آرام کریں، بیٹھیں، کھیلیں، لیکن آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، اس لیے کہ آپ کے والد نے آپ کو دین کے لیے محرر کر دیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب والدہ نے مجھ سے دنیا کا کوئی کام لینے سے انکار کر دیا تو میں نے رب سے کہا کہ یا اللہ میں سوائے تیرے قرآن کی خدمت کے کچھ نہیں کروں گا، اور میری ہر چیز کا سامان تو اپنی جناب سے کرے۔ وہ دن جائے اور آج کا دن آئے، شیراوالے کی خانقاہ میں ہم کبھی کسی سے ایک پیسہ نہیں لیتے، اور کوئی دے تو جب تک اس کی تحقیق نہ کر لیں اس کو استعمال میں نہیں لاتے۔ یہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی اس اللہ کے ساتھ تعلق کا نتیجہ ہے کہ اللہ ضرورت بعد میں ڈالتے ہیں، رزق حلال طیب پہلے نصیب فرماتے۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد کے چچا زاد بھائی جن کا سکھوں کے زمانے میں نام بوٹا سنگھ تھا، وہ بھی مسلمان ہو گئے اور پنڈت مولوی عبید اللہ کی کتاب تحفۃ الہند پڑھ کر خود بخود مسلمان ہوئے، اور بوٹا سنگھ نے پنڈت مولوی عبید اللہ صاحب کی کتاب تحفۃ الہند پڑھ کر جب اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تو اپنا نام پنڈت مولوی عبید اللہ کے نام پر عبید اللہ لگا، اور بچپن سے کیونکہ یتیم تھے ماموں کے پاس تھے، ماموں نے کہا کہ میں تجھے بڑا سکھ بناؤں گا اور لوگ تجھے سکھوں کا رہنما مانیں گے۔ ماموں کے ظلم سے پریشان ہو کے ماموں زمانے میں ڈی جی خان کے علاقے میں راجن پور میں پٹواری تھے، راجن پور سے جو ماموں کے گھر سے بھاگے تو دوڑتے دوڑتے مظفر گڑھ کے ایک گاؤں کوٹلہ رحم علی شاہ پہنچے۔ کوٹلہ رحم علی شاہ کے ذمہ دار پورے ضلع مظفر گڑھ کے سب سے بڑے ذمہ دار تھے اور 1250 مربع زمین کے مالک تھے، اور وہ بخاری نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو بھی فیض ملا ہے وہ سندھ کی مشہور درگاہ برچونڈی شریف سے ملا۔ چنانچہ کوٹلہ رحم علی شاہ صاحب کے سید محمد احسان بخاری نے حضرت کو اپنے گھر کے اندر چھپا دیا۔ سکھ ایک بہت بڑے جتھے کے ساتھ پیروں کے نشانات کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے ڈیرے تک آ گئے، لیکن دیکھا کہ ڈیرے کے آگے سے یہ نشانات مٹ گئے ہیں، اس لیے کہ کوٹلہ رحم علی شاہ کے ان ذمہ داروں نے حضرت کو ایک چادر میں ملازم کے کندھے پر سوار کر کے اوپر گھر کے اوپر چوبارے پر چھپا دیا تھا۔ 12-13 دن کے بعد، ہر 15 دن کے بعد کوٹلہ رحم علی شاہ کے ذمہ داروں کا اپنے مرشد خانے جانے کا طریقہ تھا۔ قادری راشدی درگاہوں پر
ہر جمعے کے دن شیخ کے پیچھے جمعہ پڑھنا اور عصر تک عبادات میں مصروف رہنا اور عصر کے بعد دعائے خیر کر کے اختتام مجلس کے بعد نکلنا، یہ گزشتہ 350 سال سے سندھ کے قادری راشدی مشائخ کا طریقہ ہے۔ چنانچہ اسی طریقہ خانقاہی پر عامل اس بخاری سید خاندان کے افراد نے حضرت بھرچونڈی حافظ محمد صدیق بھرچونڈی رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضری دی۔ ابھی یہ نوجوان سکھ بچے بوٹا سنگھ، جنہوں نے اپنا نام عبید اللہ رکھ لیا تھا، لے کے پہنچے تو حضرت نے پہلے ہی فرمایا جس کو تم لے کے آئے ہو یہ اسلام پوری دنیا میں پھیلا دے گا، اور فرمایا میں اس سے ملاقات بعد میں کروں گا جس مجلس میں نے اس کو بیعت کرنا ہوگا، جاؤ پہلے خانقاہ بھرچونڈی شریف کے حکیم سے اس کی سنت کروا کے آؤ۔ چنانچہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، جن کا نام عبید اللہ ہو چکا تھا، ان کا ختنہ کیا گیا۔ حضرت بھرچونڈی نے ان کو بیعت کیا اور حضرت حافظ محمد صدیق صاحب سے اس نوجوان بچے نے کہا میں ہوں تو پنجابی، لیکن کیونکہ مجھے ایمان اور پاکیزگی اور اسلامی شعار پر پابندی سندھ سے ملی ہے، اس لیے سندھ کا نام میرے نام کا حصہ بن جائے گا، اور اپنے آپ کو عبید اللہ سندھی کہا، اور سیدھے اپنے مرشد کے حکم پہ دارالعلوم دیوبند چلے گئے، جہاں مولانا شیخ الہند محمود حسن دیوبندی نے استقبال کیا، اپنے گھر رکھا، پالا پوسا، اور مولانا علامہ انور شاہ کشمیری کے ساتھ ان کی مواخات قائم کر دی اور ان دونوں کو پروان چڑھایا۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند نے کہا کہ عبید اللہ، تجھے تیرے خاندان سے جو بیٹا ملے گا وہ تیرا داماد بھی ہوگا، وہ پوری دنیا میں تیرا معاون ہوگا۔ تو جب حضرت مولانا احمد علی لاہوری کا نکاح حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کی صاحبزادی سے ہوا، فرمایا آج حضرت شیخ الہند کا فرمایا ہوا پورا ہو گیا۔ حضرت شیخ الہند نے فرمایا عبید اللہ، صرف آپ کو نہیں، آپ کے ساتھی علامہ انور شاہ کو بھی اسی طرح ایک شاگرد ملے گا۔ اور جب مولانا محمد یوسف بنوری کو حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نے اپنے شاگرد مولانا احمد علی لاہوری سے فرمایا کہ بیٹا، علامہ انور شاہ میرا بچپن کا ساتھی ہے، تم میرے پوتے اور اپنے جانشین کا نام میرے اور انور شاہ کے نام پر مشترکہ رکھ دو۔ چنانچہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے اپنے جانشین کا نام عبید اللہ انور تجویز کیا، جس میں اپنے شیخ اور مربی کا نام اور ان کے ساتھی اور دوست علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا نام بھی شامل ہوا۔ آج مدرسہ قاسم علوم شیرانہ دروازہ لاہور سے جو سند دی جاتی ہے اس کو علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے تعبیر فرمایا۔ حق مغفرت کرے، عجب آزاد مرد تھے۔ اللہ پاک ہم سب کی زندگیاں اسلام کی عظمت اور قرآن کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا عبید اللہ کا انداز دارالعلوم دیوبند کے روایتی طریقہ کار سے میل نہیں کھاتا، کیونکہ میں نے عبید اللہ سندھی کی تربیت سامراج سے لڑنے کی اور تاریخ اسلامی اور ادب عربی کی حفاظت کے لیے میں نے اپنے روحانی بیٹے علامہ انور شاہ کو تیار کیا۔ علامہ انور شاہ کا مزاج بھی دارالعلوم دیوبند سے میل نہیں کھاتا، چنانچہ
میں دارالعلوم دیوبند کی بقا کے لیے اور مدرسہ دیوبند کو آئندہ آنے والی نسلوں تلک پہنچانے کے لیے عبید اللہ سندھی کو بھی دیوبند سے نکال رہا ہوں اور انور شاہ کاشمیری کو بھی بھیج رہا ہوں۔ ہندوستان کے دو بڑے شہر ہیں، ایک دہلی اور ایک بامبے۔ انور شاہ ڈھابیل میں جا کے مدرسہ دارالعلوم اسلامیہ ڈھابیل چلائے اور مولانا احمد علی آپ اپنے مربی اور استاذ اور شیخ اور اپنے سسر اور ستیلے والد حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کے ساتھ دلی میں نظارت المعارف القرآنیہ کے نام سے مدرسہ بناؤ، جس میں علی گڑھ یونیورسٹی کے گریجویٹس کو بھی داخلہ دو۔ چنانچہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے بھوپال کی والیہ سریا بیگم کے کہنے پر ان کی زکوٰۃ کو قبول کر لی۔ چنانچہ سریا شاہ جہان بیگم جو بھوپال کی والیہ تھی، انہوں نے 40 لاکھ روپے کی خطیر رقم، جو آج کے دور میں 4 ارب روپے کے قریب بنتی ہوگی، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں دلی کی جامع مسجد کے تہہ خانے میں پیش کی۔ انگریز سی آئی ڈی کو اس کا علم ہو گیا، انہوں نے بھوپال کی بیگم صاحبہ کو معزول کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ یہ لوگ جو دیوبند سے نکلے ہیں، ان کے لیے اگر بھوپال کی والیہ سریا شاہ جہاں بیگم اپنے پیسے خرچ کریں گی تو ہندوستان سے بہت جلد انگریزوں کو جانا ہوگا۔ چنانچہ اس زمانے کے وائسرائے نے فیصلہ کر لیا کہ بھوپال کی ریاست اب برطانوی ہند میں ضم کر لی جائے گی۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو مولانا عبید اللہ سندھی نے اپنے قریبی دوست اور ساتھی حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تھانہ بھون روانہ کی۔ شام کو 4 بجے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ تھانہ بھون پہنچے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ سے کہ آپ دلی سے کیسے تشریف لائے؟ فرمایا مجھے میرے شیخ مولانا عبید اللہ سندھی نے بھجوایا ہے۔ یوں بیگم صاحبہ بھوپال نے کروڑوں روپے کی رقم ہمارے مدرسے کے لیے بھیجی ہے اور برطانوی حکومت کے خفیہ MI6 کو اس چیز کی بھنک پڑ گئی۔ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت فتویٰ لکھا کہ شریعت اسلامیہ میں عورت کو حکمرانی کا کوئی حق نہیں سوائے بھوپال کی شاہ جہان بیگم کے۔ بھوپال کی شاہ جہان بیگم کی جو سلطنت ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے اور تمام علماء اسلام اس کے دفاع میں کھڑے ہوئے۔ چنانچہ جب یہ فتویٰ دلی سے شائع ہوا تو انگریزوں کو اپنی شکست ماننی پڑ گئی اور نظارت المعارف القرآنیہ میں حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے دائیں ہاتھ پر 400 علماء دیوبند بیٹھتے اور بائیں ہاتھ پر 400 علی گڑھ یونیورسٹی کے گریجویٹس بیٹھتے۔ علماء دیوبند کو تو جھوٹا کھانے کی عادت تھی، موٹا پہننے کی عادت تھی، ان کے مدرسے کے لیے اتنے خرچ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن علی گڑھ یونیورسٹی کے گریجویٹس کیونکہ گریجویٹس تھے، ان کی ایک وضاقتہ تھی،
ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ تھا، ان کے تمام سٹینڈرڈ آف لیونگ کو اور ان کے بورڈنگ اور میسنگ اور لاڈجنگ کے جملہ اخراجات جو اعلیٰ انگریزی درجے کے لندن کے کالجز کے ہم پلہ تھا، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے دلی میں علی گڑھ گریجویٹس کو وہ عطا کیا، وہ فراہم کیا، اور بہت جلد وہاں سے تمام گریجویٹس انگریز کی حکومت کے خلاف شعلہ جوالہ بن کے نکل آئے۔ ایک رات حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ہر گریجویٹ کو اس زمانے میں 2,000 روپیہ دیا اور کہا کہ آپ نے علی گڑھ گریجویشن یونیورسٹی سے گریجویشن کی ہے، اب آپ گورنمنٹ کالج لاہور چلے جائیں اور وہاں سے انگریزی اور فلسفے میں ایم اے کریں۔ چنانچہ وہ تمام لوگ گورنمنٹ کالج لاہور میں آ کے داخل ہو گئے، اور حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو بھی 3 ماہ کے بعد انگریز نے دلی سے پکڑ کر جلندھر کے ایک چھوٹے سے قصبہ راہو میں جا کے نظر بند کیا، اور وہاں سے پھر لاہور ریلوے اسٹیشن کے بالکل ساتھ نولکھا تھانے میں لا کر بند کر دیا۔ 6 ماہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نولکھا ریلوے اسٹیشن کے بالکل لاہور ریلوے اسٹیشن کے بالکل ساتھ نولکھا تھانے کی حوالات میں بند رہے۔ ایک دن انگریز ایس پی مسٹر لارنس کے لاہور سے تبادلے کے بعد خوشحال سنگھ لاہور کے پہلے پنجابی اور غیر انگریز ایس پی بن کے تعینات ہوئے۔ انہوں نے پوچھا مولانا آپ کیوں قید ہیں؟ کہا میرا جرم ہندوستان کی آزادی چاہنا ہے۔ چنانچہ اس انگریز اس سکھ ڈی ایس پی نے اس سکھ ایس پی خوشحال سنگھ نے حضرت لاہوری کو ریلوے اسٹیشن کے قریب نولکھا ریلوے اسٹیشن کی لاک اپ سے نکال کے شیراوالا گیٹ میں جو ڈسٹرکٹ پولیس لائن تھی وہاں پر قید کر دی۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو خواب میں ان کے مرشد حضرت مولانا حافظ محمد صدیق برچونوی رحمت اللہ علیہ نے ایک وظیفہ ارشاد فرمایا احمد علی 40 دن یہ وظیفہ پڑھو، 39ویں دن انگریز بھاگ جائیں گے اور تمہارا شیراوالے پہ قبضہ ہو جائے گا۔ چنانچہ 38ویں دن انگریزوں نے ڈسٹرکٹ پولیس لائن کو شیراوالا گیٹ لاہور سے قلعہ گجر سنگھ منتقل کر دی۔ وہ دن جائے اور آج کا دن آئے، لاہور کی ڈسٹرکٹ پولیس لائن شیراوالا گیٹ سے اب بھی قلعہ گجر سنگھ لاہور میں موجود ہے، اور شیراوالے پہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری کی خانقاہ کا قبضہ ہے۔ یہی دنیا میں اللہ کی حقانیت اور سچائی نظر آتی ہے۔ جو لوگ اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ 5 مارچ 1912 کو ڈسٹرکٹ پولیس لائن شیراوالا گیٹ پہنچے تو چند دن کے بعد پولیس لائن وہاں سے منتقل ہو گئی، تو حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ سیدھے دارالعلوم دیوبند پہنچے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے فرمایا آپ کے نکاح میں تو مولانا عبید اللہ سندھی کی صاحبزادی تھی، فرمایا وہ ایک بچے کو پیدا کرنے کے ساتھ ہی اللہ کے پاس چلے گئے۔ حضرت نے پوچھا آپ نے اپنے مرحوم بچے کا نام کیا رکھا؟ فرمایا حسن۔ آپ نے فوراً اعلان کیا کہ علماء دیوبند میں سے کوئی اپنی بیٹی مولانا عبید اللہ سندھی کے بیٹے کو دے سکتا ہے۔ چکوال کے ایک عالم جو حضرت شیخ الہند پہ عاشق تھے، مولانا ابو محمد احمد چکوالی نے کہا میری بیٹی ہے اور دیوبند میں، فرمایا اس کو لے آنا، میں اس کا نکاح
नौजवान अहमद अली से करूंगा। चुनाचे असर की नमाज से कुछ पहले हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने अनार के पेड़ के नीचे बैठे हुए अपने पास बुलाया और कहा, बेटा हम तुम्हारा निकाह करना चाहते हैं। कहा, हज़रत मैं तो हाजिर हूं, लेकिन आप उस बच्ची से पूछ लीजिए। चुनाचे हजरत शेखुल हिंद ने अपने उस्ताद ज़ादे हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी के पोते कारी मोहम्मद तैयब साहब, जिनकी उम्र 7 बरस थी, उनको अपने पास बुलाया। कहा, बेटा मैं तुम्हें मौलाना अहमद अली की होने वाली बीवी का भाई करार देता हूं। तुम अभी गैर महरम की नौबत से नीचे हो, नौजवान हो, बच्चे हो, तुम्हारा पर्दा उस बच्ची से नहीं है। उसको जाके पूछो कि मौली महमूद कहता है कि आपका निकाह मौलाना अहमद अली से कर दूं। उन्होंने कहा कि मैं बस ये चाहती हूं कि मेरा तर्जुमा कुरान में 2 पारे बाकी रह गए और बुखारी शरीफ के 5 पारे रह गए। अगर मौलाना अहमद अली हक महर के तौर पर मुझे 5 पारे बुखारी शरीफ के और 2 पारे कुरान मजीद के पढ़ा दे तो मैं इस हक महर पे निकाह के लिए तैयार हूं। चुनाचे हजरत शेखुल हिंद ने 5 पारे बुखारी शरीफ और 2 पारे कुरान मजीद के तर्जमे की हक महर की बुनियाद पर यह निकाह पढ़ दिया। हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस पूरी मजलिस में सबसे मलगजे कपड़े मेरे थे। रात को हमारी रुखसती हो गई और मैं अहलिया को लेके लाहौर आ गया और मौलाना अबू मोहम्मद अहमद कासमी चकवाली अगले दिन आके अपनी बेटी को ले गए और मैं जब वो अपनी अहलिया को चकवाल लेने गया तो पूरे घर का सामान और चारपाइयां, 100 बिस्तर, 100 बर्तन और 100 लिहाफ अता की। मैं ये सामान लेकर आया तो एक हिंदू बनिए की बैठक शेरा वाले बाहर फारूकगंज के रास्ते पर मुनव्वर स्ट्रीट के किनारे पर मैंने किराए पे ले ली और पूरे साल का किराया 4 रुपए अदा कर दिया। बस वो जगह उलमाए देवबंद का मरकज बन गई। कभी हजरत शेखुल हिंद का कोई फरिश्तादा देवबंद से दिल्ली और दिल्ली से पेशावर जाता या काबुल से कोयटा जाते हुए कराची जाने से पहले लाहौर ठहरता तो मेरी वो बैठक उलमाए इस्लाम का मरकज बन गई और मेरी बीवी दिन रात आने वाले मेहमानों के लिए खाने पकाती और मैं उनको स्टेशन से लाता और ले जाता। इसी तरह जब रात को गाड़ियों के आने जाने का वक्त होता तो हम मियाँ बीवी देवबंद के उलमा के मेहमानों के मुंतजर रहते और दिन में जहां मैंने मकान किराए पर लिया था उसके नीचे एक मुसलमान बढ़ई की दुकान थी जिसके पास मकामी जिम्मेदार जो इलाका शेरावाला बाहर का है, ये एक मौजा था। यहां के जिम्मेदार हल तराशने के लिए उस तरखान के पास आते। मैंने उस तरखान को कहा कि तुम्हारे पास वक्त कब होता है? उस तरखान ने कहा कि जब मैं दोपहर का खाना खा रहा होता हूं, मेरे हाथ भी चल रहे होते हैं, मेरी जुबान भी खाना खा रही होती है, मेरे दांत खाना चबा रहे होते हैं, लेकिन
میرے کان فارغ ہوتے. چنانچہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تمہیں قرآن سنا دیا کروں گا، تم کھانا کھاتے رہنا اور میں درس دیتا رہوں. استرخان نے جب حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ محنت دیکھی تو اس نے کہا کہ میں اور لوگوں کو بھی اس وقت بلا لیا کروں گا، اور ذمہ دار بھی اپنا کھانا لے کے یہیں کنویں پہ آ جایا کریں گے. آپ جو اتنی محنت کرتے ہیں وہ درس میری بجائے باقی لوگ بھی سنیں. چنانچہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ 12 سال تک استرخان کو درس دیتے رہے، اور شیخ الہند کی جماعت دیوبند سے کابل جاتے ہوئے حضرت لاہوری کے کرائے کے مکان کی بیٹھک میں ٹھہرتے رہے. وہ سفر رات کو کرتے تھے تاکہ انگریز CID دن میں یاغستان کے ان مجاہدوں کا پتہ نہ لگا سکے. چند دنوں کے بعد ایک شیراوالا دروازہ کے قریب یکی گیٹ پولیس اسٹیشن میں ایک مسلمان SHO آیا. اس نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ کے دوپہر کو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا درس قرآن سننا شروع کیا. اس نے کہا مولانا آپ باہر کیوں درس دیتے ہیں؟ آپ شیرا والے دروازے اندر آ کر جہاں پولیس لائن کے مسلمان ملازمین نے نماز پڑھنے کے لیے ایک جائے نماز بنا رکھی تھی اس جگہ پر آ کے درس دیا کریں. چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں درس دینا شروع کیا. یہ وہی جگہ تھی جہاں اب مرکز اہل حق شیرا والا دروازہ موجود ہے. وہ دن جائے اور آج کا دن آئے. آہستہ آہستہ لوگ بڑھتے گئے. لوہاری سے، اچھرے سے، ماڈل ٹاؤن کے پرلے علاقے سے، اور سب سے زیادہ لاہور چھاونی کے اندر آرے بازار سے اور انارکلی بازار سے تانگے فجر کے بعد چلنے لگے. چلو چلو شیرا والے چلو، درس قرآن کے لیے چلو. چنانچہ لوگ نماز فجر کے 1 گھنٹے کے بعد شیرا والا مسجد میں پہنچ جاتے. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں فجر اول وقت میں ہوتی تھی، اور نماز کے ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد حضرت 1 گھنٹے کا درس قرآن ارشاد فرماتے اور کہا کرتے کہ میں پنجابی قرآن نہیں محمدی قرآن سناتا ہوں. اس لیے آہستہ آہستہ درس سننے والوں کی تعداد بڑھتی گئی، اور لوگوں نے انگریز کی مخالفت میں انگریزی کپڑے چھوڑ کر دیسی کھدر پہننا شروع کر دیا، کیونکہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی پگڑی اور جوتی بھی دیسی ہوتی تھی. آہستہ آہستہ تعداد بڑھنے لگی کہ ایک دن علامہ محمد اقبال شاعر مشرق آئے اور کہا حضرت لاہور میں انجمن اسلامیہ بنی ہے، آپ اس کے نائب صدر بن جائیں. حضرت نے عہدہ قبول فرمایا. علامہ اقبال نے کہا حضرت بطور انجمن اسلامیہ کے نائب سربراہ کے آپ کا پہلے دن کا کیا ریزولوشن ہے؟ فرمایا کہ مسجد وزیر خان علماء بریلی کے امام کے تحت ہوگی اور شاہی مسجد علماء دیوبند کے امام کے تحت ہوگی. وہ دن جائے اور آج کا دن آئے. انجمن اسلامیہ کے اس فیصلے کے مطابق حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر لاہور کے کالجوں پر اور سکولوں پر توجہ دی، اور انجمن حمایت اسلام کا آپ کو نائب صدر بنا دیا گیا، اور علامہ اقبال اس کے صدر بنے. اس دوران قادیانیوں نے کوشش کی کہ انجمن حمایت اسلام پر قبضہ کیا جائے، تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے میاں امیر الدین، جن کی صاحبزادی علامہ اقبال کی بہو بن چکی تھی، ان کو فرمایا کہ آپ سیکولر تو ہیں لیکن آپ پکے دیانتدار سنی مسلمان ہیں. میاں امیر الدین صاحب نے فرمایا کوئی قادیانی انجمن حمایت اسلام کی رکنیت نہیں حاصل کر سکے گا. چنانچہ میاں امیر الدین، ان کے بعد ان کے صاحبزادے میاں صلاح الدین
اور اب ان کے پوتے میاں یوسف صلاح الدین شیراوالے کے ایک رضاکار ہیں اور اپنے خاندان کی اس روایت کو اپنا رہے ہیں۔ اب شیراوالا دروازہ لاہور اندرون شہر میں اور اس حویلی میں جو میاں امیر الدین کی حویلی تھی جہاں یوسف صلاح الدین رہتے، یہ لاہور کے دو پرانے خاندان ہیں جن کی رہائش ابھی شیراوالا دروازہ میں اور بارود حویلی میں موجود ہے۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ جب مبارک حویلی جہاں 1927 میں لاہور کے شیعہ نے ذوالجناح کا جلوس نکالا تو حضرت نے فرمایا شیعہ عقائد اپنے مطابق کرتے رہیں لیکن سنیوں کے معاملات کو نہ چھیڑیں۔ اس زمانے میں لاہور کے مشہور خاندان سید مراتب علی کا خاندان تھا، جو لوگ شیراوالا دروازہ لاہور کے قریب اکبری دروازے کے اندر رہتے تھے۔ سید مراتب علی شاہ کا پورا خاندان شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا تھا، لیکن عورتیں اور مرد فجر کے بعد درس قرآن سننے شیراوالے تشریف لاتے تھے۔ چنانچہ سید مراتب علی شاہ صاحب کی درخواست پر حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے شیعہ کو محفوظ علاقے سے اپنا جلوس نکالنے کے لیے تجویز دی اور وہ وزیر خان کے مسجد سے ہوتا ہوا اور شاہی مسجد کے پیچھے سے ہوتا ہوا آج بھی اسی راستے پر چل رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہ، کسی کا مسلک چھیڑو نہ۔ اسی بنیاد پر آج بھی لاہور کے شیعہ، لاہور کے اہل حدیث، لاہور کے علماء بریلوی کے معتقدین حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں کہ یہ لوگ کسی ایک مکتبہ فکر کے نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کے دین کے علم بردار۔ 1913 میں جب حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو لاہور کے اندر لا کے قید کر دیا گیا تو حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ اپنے قیام دہلی کے دوران جن 200 علی گڑھ یونیورسٹی کے گریجویٹس کو دلی سے گورنمنٹ کالج لاہور گریجویشن کے بعد فلسفے میں ماسٹرز کرنے کے لیے اور انگریزی میں ماسٹرز کرنے کے لیے، پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کرنے کے لیے بھجوا چکے تھے، وہ پوری ایک جماعت 4 سال میں تیار ہو چکی۔ چنانچہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ جب لاہور پہنچائے گئے تو اس دوران انگریز سی آئی ڈی نے، جس کو MI5 کہتے ہیں، اس نے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو ضلع جلندھر کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک گاؤں کے تھانے کی لاک اپ میں بند کر دیا اور پوری جگہ تحقیق کرتے رہے۔ بالآخر لاہور کے نولکھا پولیس اسٹیشن میں ریل کے ڈبے سے نکال کے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو اس کے لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ انگریزوں نے کہا کہ پورا دہلی آپ کی ایک آواز پر لبیک کہتا تھا، آپ چاہتے تھے تو دلی کے اندر کسی جگہ پر حرکت نہیں ہوتی تھی، اب بتاؤ لاہور میں تمہاری ضمانت دینے والا کون ہے؟ حضرت نے فرمایا اللہ۔ چنانچہ لاہور کا انگریز ایس پی تبدیل ہوا اور سردار خوشحال سنگھ لاہور کے ایس پی بنے۔ انہوں نے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو
نولکھا تھانے سے اٹھا کے ڈسٹرکٹ پولیس لائن شیراوالا گیٹ پہنچا دیا۔ وہاں حضرت رحمت اللہ علیہ کو خواب میں اپنے مرشد حضرت مولانا تاج محمود امروٹی رحمت اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ فرمایا بیٹا 30 دن یہ وظیفہ پڑھو، تم یہیں رہ جاؤ گے اور پولیس والے بھاگ جائیں۔ چنانچہ جیسے ہی یہ وظیفہ جو 40 دن کا تھا 38واں دن آیا تو اچانک انگریز حکومت نے فیصلہ کیا کہ ڈسٹرکٹ پولیس لائن کو شیراوالا گیٹ سے اٹھا کے قلعہ گجر سنگھ منتقل کر دیا جائے۔ چنانچہ آج 120 برس ہو گئے ہیں، ڈسٹرکٹ پولیس لائن شیراوالا گیٹ سے اٹھا کر قلعہ گجر سنگھ منتقل کر دی گئی ہے۔ اور حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ جو اس پولیس لائن میں تشریف رکھتے تھے، پولیس لائن منتقل ہونے کے بعد آج ان کا مرکز شیراوالا پوری دنیا میں دعوت اللہ کا اور دعوت الی مقاصد القرآن اور دعوت الی ضرورت القرآن اور دعوت الی مجالس ذکر و دعوت الی دروس القرآن کا مرکز بن گیا۔ تو بہرحال یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اس دوران ہی ضلع گرداسپور کی تحصیل پٹھان کوٹ سے ایک غلام محمد نام کا شخص جس نے اپنا کلمی نام ابو العالی مودودی رکھا تھا، وہ بھی لاہور میں آ گئے اور انہوں نے بھی حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی طرح جدید پڑھے لکھے طبقے کے اوپر کام شروع کیا۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ یہ پڑھے لکھے طبقے کو اردو لٹریچر کے زور پر دین سے دور کرنا چاہتا ہے، تو حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے تبلیغی جماعت کے امیر اور دیگر اکابر کو پنجاب میں تبلیغی جماعتیں بھیجنے کی دعوت دی۔ چنانچہ بانی جماعت تبلیغ اپنے صاحبزادے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب جو تبلیغ کے امیر دوم بنے، ان کی قیادت میں انہوں نے ایک جماعت کو لاہور کے لیے روانہ کی۔ وہ جماعت جب شیراوالے میں آئی تو حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو جماعت سے نکلنے کی دعوت دی تو فرمایا مولوی یوسف ایک بات یاد رکھنا، جب تک تم تبلیغ والے یہ سمجھتے رہو گے کہ تبلیغ بھی دین کا ایک شعبہ ہے، تم کامیاب رہو گے، اور اگر تم نے یہ سمجھ لیا کہ دین صرف تبلیغ کا نام ہے تم ناکام ہو جاؤ۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے جماعت تبلیغ کی سرپرستی شروع فرمائی اور گورنمنٹ کالج لاہور کے اپنے گریجویٹس میں سے ایک اپنے شاگرد حاجی عبدالوہاب کو تبلیغ کے اندر زندگی گزارنے کی اور آگے بڑھنے کی تربیت دینا شروع۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کو حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے 1917 میں پیدل حج کے لیے بھیجا۔ جب وہ واپس آئے تو فرمایا بیٹا اب تبلیغ کی سرپرستی آپ کا کام ہے۔ چنانچہ بھائی عبدالوہاب صاحب روزانہ نماز مغرب کے بعد رائے ونڈ سے چل کے لاہور آتے اور حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو تبلیغ کی سرگرمیوں سے آگاہ کرتے۔ اس دوران لاہور کی قریبی شہر امرتسر سے ہجرت کر کے لاہور آنے والے عالم مولانا محمد حسن صاحب، جن کو انارکلی بازار میں سکھوں کے ایک شادی گھر کو الاٹ کر دیا گیا تھا، انہوں نے جامعہ اشرفیہ کی بنیاد رکھی۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ لاہور میں مدرسہ چل تب سکتا ہے جب میں اپنا مدرسہ بند کروں۔
چنانچہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مدرسے کے فنڈ کے 2 لاکھ روپے مفتی حسن صاحب کو عطا فرمائے اور فرمایا میں اب لوگوں کو اللہ اللہ کرنا سکھاؤں گا، آپ مدرسہ کھولیے اور آگے بڑھیے۔ چنانچہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے مولانا محمد حسن صاحب نے مسلم ٹاؤن کے قریب تقریباً 2 ایکڑ زمین خریدی، جس کے لیے وہ 2 لاکھ روپے جو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی حسن صاحب کو پیش کیے تھے، اس رقم سے 1.5 لاکھ روپے سے 2 ایکڑ زمین خرید لی گئی اور 50,000 روپے سے 5 کمروں کی تعمیر شروع کر دی گئی، اور مفتی حسن صاحب کے بڑے صاحبزادے مولانا عبید اللہ صاحب اور ان کی والدہ کے لیے 2 کمرے تیار کروا دیے گئے، اور حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا میں شیراوالا سے روزانہ تانگے پر 2 وقت طلبہ جامعہ اشرفیہ کے کھانے کو بھجوانے کا نظام شروع کیا۔ بحمداللہ اس زمانے میں حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جو علامہ انور شاہ کاشمیری کے جانشین تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت پاکستان میں پڑھے لکھے نوجوانوں کو دین کی طرف آنے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان کے دین کی طرف آنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جماعت اسلامی اور اس کے امیر مولانا ابو العلا مودودی۔ چنانچہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی مودودیت سے حق پرست علماء کے ناراضگی کے اسباب۔ یہ کتاب آن کی آن میں لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوئی، اور وہ علماء جو جماعت اسلامی کے قریب آ گئے تھے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب سے، انہوں نے مودودی صاحب سے اور جماعت اسلامی سے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ ان میں ڈیرہ اسماعیل خان کے سب سے بڑے عالم مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جو جماعت اسلامی کی آرگنائزیشنل سیٹ اپ اور اس کی تنظیم سازی سے متاثر ہو کے جماعت کے قریب گئے تھے۔ جب حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی تو مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں مولانا مودودی کی مذمت میں ایک کتاب تحریر فرمائی اور اس کا نام رکھا الاستاذ المودودی وعقائدہ۔ جب یہ کتاب آئی تو تمام اہل حق علماء اس سے جدا ہو گئے، لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ جو نوجوان جماعت اسلامی کے آرگنائزیشنل سیٹ اپ سے الگ ہوئے وہ کمیونسٹوں کے اعلی کار بن گئے، اور پاکستان کے اندر ایک بڑا سماجی فرق پیدا ہو گیا، اور رائٹ اور لیفٹ کی لڑائی شروع ہو گئی، اور امیر اور غریب کی لڑائی شروع ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں فیلڈ مارشل ایوب خان نے ہندوستان کے سربراہان کو اور حکومتوں کو پیغام دیا کہ پاکستان اور ہندوستان اپنا دفاع مشترک کر لیتے، لیکن ہندوستان کے حکمرانوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ نتیجتاً امریکہ کے اشارے پر فیلڈ مارشل ایوب خان کو پنجاب کے 2 دریا ہندوستان کو بیچنے پڑ گئے، اور اس کے نتیجے میں 2 بڑے ڈیم منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم مارز وجود میں آئے، اور یہ طے پایا کہ اس کے فوراً بعد مہمند ڈیم بنے گا، اور ہر 4 سال کے بعد منگلا ڈیم سے دگنے بڑے ڈیم تعمیر کیے جائیں گے۔ لیکن ہندوستان نے پاکستان کی بیوروکریسی میں ایسے لوگ پیدا کر لیے جنہوں نے ڈیمز کی تعمیر کے راستے میں سیاسی لوگوں کو کھڑا کر دیا، اور کالا باغ ڈیم جو بہت آسان بجلی کا بہت بڑا منصوبہ تھا وہ ناکام ہو گیا۔
اس کے نتیجے میں پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو جو فیلڈ مارشل ایوب خان کے وزیر خارجہ تھے وہ سامنے آئے، لیکن امریکی سازش نے ان کو بھی ناکام بنا دیا، اور اس کے نتیجے میں فوج کے سربراہ جنرل ضیاء الحق اقتدار میں آئے اور انہوں نے اپنی صدارت کا اعلان کیا۔ حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو چکا تھا اور ان کے جانشین حضرت شیخ تفسیر رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کے قائد حضرت مولانا عبید اللہ انور سامنے آ چکے تھے، لیکن امریکی سازش نے مولانا مفتی محمود کو مولانا عبید اللہ انور کے مقابلے میں لا کھڑا کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان جو دو لخت ہو چکا تھا اس کے اندر بھی علماء کا وہ وقار قائم نہ ہو سکا۔ بہرحال تاریخ آگے بڑھتی گئی اور آج بھی پاکستان کے نوجوانوں کا مستقبل، جیسا کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، تبلیغ میں نکلنے والے نوجوان ہیں جن کی تربیت اللہ والوں کے جوتوں میں بیٹھ کے ہو، وہ پاکستان کے تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ خدا کرے کہ بہت جلد پاکستانی قوم اپنی منزل مراد کو پائے۔